بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، گزشتہ کئی دنوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو قوم شرک کے اندر مبتلا ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر غصے کا اظہار کیا اور حضرت ہارون پر بھی غصے کا اظہار فرمایا۔ یہاں تک بات پہنچی تھی جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت کے اندر بھی انہیں عذاب ملنے والا ہے۔ آج کی یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، وقت جو یہود و نصارہ موجود تھے ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ کامیابی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے نسخے اٹھا کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان تورات کے نسخوں پر تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غصہ ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک نظر اٹھائی اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تو قرآن تورات کی تلاوت کر رہا ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں، ان کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ عالمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اور مذہب جو ہے یہ خاص وقت کے لیے نہیں ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں رسول کی اور جو نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت ذکر کی گئی ہے رسول، اور دوسری صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی گئی ہے نبی۔ رسول اور نبی، علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے 313 رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، 313 رسولوں کی تعداد ہے۔ ایسے کل انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعداد ہے وہ 1,24,000 ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس پر یقین اور ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی انبیاء کی تعداد کا ذکر کیا جائے تو یہ بات کہی جائے کم و بیش اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک فرق تو علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رسول وہ ہے جو مستقل صاحب شریعت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل احکامات کتابیں اس پر نازل ہوئی ہوں، اسے رسول کہا جاتا ہے، اور نبی اسے کہتے ہیں جس پر مستقل شریعت نازل نہ ہوئی ہو بلکہ پچھلے نبی کی شریعت کے مطابق وہ لوگوں کو احکام کا حکم دیتا ہو، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ علماء نے تعریف بیان فرمائی ہے، دوسری تعریف علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ رسول وہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے ہوں، شریعت نازل ہوئی ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کو جہاد کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہو، کہ وہ کفار کے خلاف میدان جہاد میں گیا ہو، ان کے ساتھ لڑا ہو، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اور نبی وہ ہے جس پر احکامات کا تو نزول ہو لیکن اس کے لیے جہاد کا حکم نہ ہو، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعتبار سے اللہ کے رسول ہیں اور ایک اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی جو نبی ہے الامی، تیسری صفت بیان فرمائی کہ وہ نبی امی ہے۔ امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہا گیا۔ ہمارے لیے امی ہونا، ان پڑھ ہونا یہ عیب کی بات ہے،
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امی ہونا یہ آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ تو کیسے کہ اگر ایک انسان پڑھا لکھا ہونے کے بعد وہ کسی کے سامنے کوئی گفتگو کرے، کوئی کتاب پیش کرے، کوئی دلائل پیش کرے، کچھ احکامات پیش کرے، تو فرمایا کہ وہ اس کے علم کی کمال ہوتی ہے، اس انسان کی کمال نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، کے باوجود آپ نے لوگوں کے سامنے ایسے احکامات پیش کیے ہیں، ایسی کتاب لے کر آئے ہیں، ایسے دلائل لے کر آئے ہیں کہ دنیا والے ایسے دلائل، احکامات اور قرآن لانے سے عاجز ہو گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ تو فرمایا کہ آپ امی بھی ہیں، اور آپ کو امی اس لیے بھی کہا جاتا ہے، ایک وجہ تو یہی ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اور دوسری وجہ یہ ہے، اس کا ذکر احادیث طیبہ میں بھی آتا ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، فرشتہ آیا اور آپ کو کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ ذکر بڑی تفصیل سے احادیث طیبہ کے اندر آیا ہے۔ ایک تو آپ کو امی اس لیے کہا جاتا ہے، اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں سے رسول پیدا فرمایا۔ امیین عرب والوں کو عام طور پر امی کہا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عرب والے عام طور پہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بہت کم رواج تھا ان کے اندر لکھائی پڑھائی کا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اسی خاندان سے مکہ والوں میں پیدا ہوئے، تو اسی لیے ذکر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ رب العزت نے آپ کو امیین میں سے رسول بنا کر بھیجا، اس وجہ سے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس کا لقب بھی امی ہے۔ اس کا لقب بھی کیا ہے بھائی؟ امی، اور قیامت والے دن اس کا تذکرہ بھی ہوگا، اس وجہ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے۔ پہلی صفت ارشاد فرمائی کہ آپ رسول ہیں، دوسری صفت یہ ارشاد فرمائی آپ نبی ہیں، اور تیسری صفت یہ ارشاد فرمائی کہ آپ امی ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کو پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ تورات اور انجیل میں آپ کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ کی صفات تورات اور انجیل میں مذکور ہیں، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامات تورات میں بھی مذکور تھی، انجیل میں بھی مذکور تھی، اور زبور کے اندر بھی مذکور تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی صفات مذکور تھی، اس کا ذکر احادیث طیبہ میں بہت آتا ہے، کچھ واقعات بھی احادیث طیبہ میں آتے ہیں۔ بہقی نے دلائل النبوت کے اندر ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی لڑکا کیا کرتا تھا۔ اتفاق کیسے ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو دیکھا اس کا والد اس یہودی لڑکے کے سرہانے پر کھڑا ہو کر تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے تو آپ نے اس کے والد کو کہا، اے قسم ہے اس ذات کی جس نے تورات کو حضرت موسیٰ پہ نازل فرمایا، صحیح صحیح بتا کیا تو رات کے اندر میری علامات اور صفات کو لکھا ہوا پاتا ہے؟ تو اس نے جھوٹ بول دیا۔ تو کہنے لگا آپ کی علامات اور نشانیاں تو تورات میں مذکور ہی نہیں ہیں۔ وہ لڑکا جو مرض وفات میں تھا کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، تورات کے اندر آپ کی صفات موجود ہیں اور میرا والد جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہ مسلمان ہو گیا، اب اس کی جو تجہیز ہے یا تکفین ہے یہ ساری مسلمانوں کے طریقے پر ہوگی، یہودیوں کے طریقے پر نہیں ہوگی۔ اب دیکھو انہوں نے تحریف کرنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات پچھلی کتابوں کے اندر مذکور تھی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ آپ کو علامات دیکھ کر آپ پر ایمان لے کر آئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت کے اندر آتا ہے ایک یہودی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت مانگا، اس نے وقت دیا، وقت متعین آ گیا جس وقت پہ آپ نے کچھ لین دین کرنا تھا، آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انتظام نہ ہو سکا۔
اب وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا میرے تو قرض دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال ہے نہیں، تو کہنے لگا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو میرا قرض ادا نہیں کرے گا، میرے پاس بیٹھ جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما ہو گئے۔ اب ظہر کا وقت گزرا، عصر کی نماز گزر گئی، وہیں آپ نے پڑھی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، اگلے دن فجر بھی ہو گئی۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، ان کو غصہ آ رہا تھا کہ ہمارے نبی کو بٹھایا ہوا ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ وہ اشارے سے یہودی کو دھمکا رہے تھے تاکہ اس پر روب پڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو منع فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ کسی معاہد وغیرہ پہ ظلم نہ کرو، ایسے نہ کرو، اس کو دھمکاؤ نہیں۔ جب اگلا دن صبح ہوئی تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمات پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ آپ کو تکلیف ہو، بلکہ میں وہ علامات دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے اندر وہ نشانیاں جو ہماری کتابوں میں مذکور ہیں وہ ہیں یا نہیں۔ ہماری کتابوں میں ایک یہ بات بھی تھی کہ آپ برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دیں گے، آپ سخت مزاج نہیں ہوں گے۔ میں نے آپ کے اندر ان علامات کو پایا، اس وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گیا اور آدھا مال اس نے اسلام کے لیے کیا کر دیا بھائی، وقف کر دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تورات کے اندر آپ کی صفات موجود تھی، انجیل کے اندر آپ کی صفات موجود تھی، ان صفات میں یہ بھی تھی کہ آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ طیبہ ہوگی، آپ کا ملک شام ہوگا، آپ سخت مزاج نہیں ہوں گے، سختی کے ساتھ لوگوں کو سختی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ لکھا ہوا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہوں گے۔ یہ لکھا ہوا بھی تھا کہ آپ کی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ لکھا ہوا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں مبارکہ کی دو لٹیں ہوں گی۔ یہ صفات بھی ان احادیث طیبہ میں اور پچھلی کتابوں میں مذکور تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارکہ درمیانہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارکہ کا ذکر بھی پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھا، اور یہ بھی موجود تھا کہ آپ صدقہ کو قبول نہیں کریں گے، یہ بھی موجود تھا کہ آپ ہدیہ کو قبول کریں گے۔ یہ علامات پچھلی کتابوں میں مذکور تھی۔ بہت سارے لوگ ان علامات کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن سلام نے جب حضور کو دیکھا تو کہنے لگا خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گیا۔ بہرحال ضد کا کوئی علاج نہیں ہوا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں علامات دیکھ کر بہت سارے لوگ کیا لے کر آئے بھائی، ایمان لے کر آئے۔ اسی چیز کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس کو پاتے ہیں وہ لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ آگے صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یأمرہم بالمعروف، حکم دیتا ہے وہ انہیں بھلائی کا، وینہاہم عن المنکر، اور روکتا ہے ان کو منکر سے۔ معروف کا معنی ہے نیکی کے کام، اچھائی کے کام، اور منکر کا معنی ہے برائی کے کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکا ہے۔ یہ صفات تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں موجود تھی، لیکن خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو خاص ملکانے سمجھانے کا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اتنے ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ جو مکہ کے اندر موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے سے ان کو سمجھایا اور ان کو دین کی طرف بلایا۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام ٹھہراتا ہے ان کے اوپر ردی چیزوں کو۔ اب حلال اور حرام ٹھہرانا اصل کے اعتبار سے اللہ رب العزت کا کام ہے، کس چیز کو حلال ٹھہرائے اور کس چیز کو حرام ٹھہرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ذکر فرما دیا جو اللہ نے حلال ٹھہرائی، اور ان چیزوں کو ذکر فرما دیا جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام ٹھہرایا۔ ان چیز کی تشریح کس نے فرمائی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو یہودیوں کے اوپر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حرام ٹھہرا دی تھی۔ اصل کے اعتبار سے وہ چیزیں حلال تھیں،
لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پہ سختی پیدا کر دی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے وہ بالکل آسان دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سختیوں کو ہٹا دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمائی تھی۔ آگے ارشاد فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ، اور گراتا ہے ان سے اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، ان کے بوجھ کو اور ان کے توقوں کو۔ یہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے۔ بوجھ کہتے ہیں، بوجھ اسر کا معنی ہے ہوتا ہے بوجھ، وزنی چیز، اور اغلال کا معنی کیا ہے بھائی؟ توق۔ یہودیوں کے گلے کے اندر اللہ رب العزت نے سخت احکامات کے توق ڈالے ہوئے تھے، اور بہت ساری چیزیں ان پر بوجھ کے اعتبار سے تھی۔ تو کیسے؟ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا تھا کہ جب وہ نماز ادا کریں گے تو مسجد میں، غیر مسجد کے وہ نماز ادا نہیں کر سکتے، کہ ان کے لیے کیا تھا بھائی؟ حکم۔ اگر کہیں نماز کا وقت ہو گیا تو اپنی مسجد بناؤ اور نماز پڑھو تو ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ اگر مسجد نہیں بنا سکتے تو نماز کو قضا کر لو، جو ان کے لیے سخت احکامات تھے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کپڑے پر گندگی لگ جاتی تو ان کی شریعت میں تھا کہ اس کو کاٹنا ہے، دھونا نہیں ہے۔ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے لیے کیا ہے بھائی؟ سخت احکامات تھے۔ اسی طریقے سے ان کے لیے سخت احکامات میں سے یہ بھی تھے کہ مال غنیمت ان کے لیے بالکل حلال نہیں تھا، بلکہ جو مال غنیمت ہوتا، بجلی آتی اور ان کو جلا کے چلی جاتی، ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ان کی شریعت کے اندر جو سخت تھا، وہ سخت حکم یہ بھی تھا کہ قتل کے بدلے میں صرف قصاص تھا، دیت والے احکامات نہیں تھے۔ اسی طریقے سے ان کی شریعت کے اندر یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تو اس گناہ کو ان کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا۔ یہ سخت احکامات ان پر لاگو تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے بوجھ جو انہوں نے گناہوں کی وجہ سے جو ان پر تھے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان چیزوں کو کمی کر دی اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ۔ بہرحال بہت سارے رسم و رواج آج بھی ہم نے اپنے توقوں میں ڈالے ہوئے ہیں، اس کا تعلق پچھلی ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کے مفہوم کو وسیع کر دیا جائے تو آج ہم نے بھی اپنے اوپر بہت ساری خامخواہ کی جو ہیں زیادتیاں لگائی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ خوشی کی چیز دیکھ لو، اب نکاح ہے، نکاح کے اندر زیادہ سے زیادہ 2 گواہوں کی ضرورت ہے، خطبہ مسنون ہے، مہر دینا ہے، ایجاب و قبول ہے، بس نکاح ہو جائے گا۔ اب یہ بوجھ ہم نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جہیز کا بوجھ ہے، بڑے بڑے ولیموں کا بوجھ ہے، کہ ولیموں کے اندر طرح طرح کے کھانوں کی جو ذمہ داریاں ہم نے اپنے اوپر ڈال لی، یہ ایسے ہے جیسا کہ ہم نے اپنے گلے کے اندر کیا ڈال لیا بھائی؟ توق ڈال لیا۔ یہ تو خوشی کا مسئلہ ہے۔ اور غمی کے مسئلے کے اندر آپ دیکھ لو، کوئی آدمی فوت ہو جائے، ہم نے خود اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے بہت ساری رسم و رواجوں کو اپنے اوپر لاگو کر لیا۔ یہ ایسے ہے جیسا کہ ہم نے اپنے گلے کے اندر کیا ڈال لیا بھائی؟ توق ڈال لیا۔ تو سر اب اگر کوئی آدمی لوگوں کو سمجھائے بھائی خوشی کے موقع پر یہ توق تم نے ڈالے ہوئے ہیں اور غمی کے موقع پر بھی توق ڈالے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہوگا کہ وہ لوگوں سے بوجھ اتارنے والا ہے، لوگوں سے بوجھ اتارنے والا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ نے لوگوں سے بوجھ اتارا۔ بوجھ اتارنے کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے خود بخود اپنی من گھڑت باتیں بنائی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تردید فرمائی کہ ایسے ہے کہ لوگوں کے گلوں سے کیا نکال دیا بھائی؟ بوجھ اور توق نکال دیا۔ آگے ارشاد فرمایا اللتی کانت علیہم، وہ بوجھ جو انہوں نے اپنے گلوں کے اندر ڈالا ہوا تھا، اور فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، یہ تو ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ اب کامیابی کس میں ہے؟ کامیاب کون آدمی ہوگا؟ اس کے لیے 4 شرائط کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ نمبر 1 الذین آمنوا، وہ لوگ جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ کامیابی کی کیا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت پیغمبر ایمان لانا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے۔ نمبر 2 وعزروہ، اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ کامیابی کے لیے پہلی شرط کیا ہے بھائی؟ آپ پر ایمان لانا۔ دوسری شرط کیا ہے بھائی؟ آپ کی تعظیم کرنا۔ تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ نے جسم کے اعتبار سے اپنا عرش پیدا فرمایا، سب سے بڑا جو ہے جسم کے اعتبار سے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کے عرش کے مقابلہ میں یہ 7 زمین و آسمان بالکل تھوڑے سے ہیں۔ یہ ہے جسم کے اعتبار سے۔ اور فرمایا رتبے کے اعتبار سے سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے بھائی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے
اور آپ کی تعظیم کرنا بھی کیا ہے بھائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ کی تعظیم فرمائی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے یا بیان فرمایا کرتے تھے، صحابہ اکرام کی نظریں نیچے ہوا کرتی تھی، صرف حضرت ابو بکر و عمر آپ کی طرف دیکھتے اور آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے، باقی سب صحابہ اکرام ادب کی وجہ سے کیا ہے بھائی نیچے سر رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صحابی کو کوئی بات پیش آ جاتی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ تشریف لے جاتے تو فرمایا کہ آواز نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ناخنوں کے ساتھ دروازے کو بالکل ایسا ایسا کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب و احترام صحابہ کے دل میں تھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کو ایسے نہ بلاؤ جیسا کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اب ہم میں سے ایک دوسرا ایک کو کیا ہے نام لے کر پکارتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پکارنے سے بھی کیا فرما دیا، منع فرما دیا، تاکہ آپ کے ادب کے اندر کسی قسم کا شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ آپ کی تعظیم کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند آواز نہ کیا کرو، جب بھی گفتگو کرنی ہے تو آواز بالکل کیا ہونی چاہیے بھائی ایسا ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے روایات کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ عروہ بن مسعود جو اہل مکہ نے ان کو جاسوس بنا کر بھیجا تھا کہ جاؤ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھ کر آؤ کہ وہاں صحابہ کرام کیا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کیسے بیٹھے ہیں، کیسے ادب و احترام کرتے ہیں۔ جب عروہ بن مسعود آیا تو اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام ادب سے بیٹھے ہیں، اگر آپ تھوک پھینکتے ہیں تو صحابہ ان کو ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ہر کوئی دوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے تبرک حاصل کر لیں۔ جو یہ حالات دیکھے واپس جا کر اس نے اہل مکہ کو کہا کہ میں نے جو ہے کیسر و کسرا کے محلات میں بھی گیا ہوں، نجاشی بادشاہ کے پاس بھی میں گیا ہوں، لیکن جو تعظیم ادب و احترام میں نے صحابہ کرام کے دلوں میں دیکھا وہ کسی میں نہیں دیکھا، لہٰذا تم اس پہ حملہ کرنے سے بچو، لہٰذا تم اس پہ حملہ کرنے سے کیا کرو بھائی بچو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ سب انبیاء کرام برحق ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن سب انبیاء میں سب سے زیادہ عظمت اور قدر و منزلت کس کی ہے بھائی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعظیم ہے۔ جب تک آپ موجود تھے اس وقت بھی تعظیم تھی، اب بھی ہمارے دلوں میں تعظیم ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لائے ہوئے دین کی تعظیم بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ اعلیٰ افضل کامیابی والا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ ہم مسلمان بھولے بالے ہیں، بعض احکامات میں ہم کہتے ہیں یہ شریعت کا حکم بڑا سخت ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس مسئلے میں یہود صحیح ہیں، اس مسئلے میں نعوذ باللہ کفار کا طریقہ کار ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ آپ بھی عظمت والے اور آپ کا لایا ہوا دین بھی کیا ہے بھائی عظمت والا، ایسے کوئی الفاظ ہماری زبان پہ جاری نہیں ہونے چاہیے، بچیں گے نا انشاءاللہ۔ تو کیا فرمایا دوسری شرط کامیابی کی کیا ہے بھائی؟ وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرتے ہیں، ایمان لانا بھی ضروری ہے، اس کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو آپ کی حیات مبارکہ کے اندر مذہب اسلام کی آپ کی مدد کا حکم دیا گیا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کی مدد کرنا، اس کو سیکھنا، لوگوں کو سکھانا، یہ اسی طرح ضروری ہے جیسا کہ آپ کی زندگی مبارکہ کے اندر تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ کے دین کو پھیلانا اور پھیلانے والوں کا تعاون اور مدد کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ کی مدد ہو رہی ہے۔ فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرتے ہیں اس نور کی جو اتارا گیا ہے اس کے ساتھ۔ نور سے مراد کیا ہے بھائی؟ قرآن مجید ہے۔ چار باتیں ہو گئی کامیابی کے لیے۔ نمبر ایک آپ پر ایمان لانا، نمبر دو آپ کی تعظیم کرنا، نمبر تین آپ کی اور آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا، اور نمبر چار قرآن مجید کی اتباع کرنا۔ فرمایا جن لوگوں میں یہ چار باتیں پائی گئی اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کیا ہیں بھائی؟ کامیاب ہیں۔ کامیابی انہی کو حاصل ہوگی جن کے اندر یہ باتیں پائی گئی۔ دوستو ہم جو درس سنتے ہیں کوشش کیا کریں اس پر عمل کرنے کی، اور یہ صفات ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد بھی ہو، آپ کی تعظیم بھی ہو، آپ کا نام مبارکہ ادب و احترام کے ساتھ لیا جائے،
یہ ساری چیزیں جب ہمارے اندر پائی جائیں گی انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کو انشاءاللہ عقید ختم نبوت بھی ذکر کریں گے اور یہ بات بھی ذکر کریں گے کہ آپ کا لایا ہوا دین جو ہے یہ عالمی مذہب ہے، یہ وقتی نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا